وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم الہا یلہی سے ہے اور کم یہ تم یا تمہارے کے معنی میں ضمیر ہے الہا فعل ماضی ہے اور یہ لہو سے ہے لہو لام ہا اور واو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لہو و لعب کھیل اور تماشا تو لہو کھیل کو تماشے کو کہتے ہیں کھیل کود کی چیز اسی لہو سے الہا ہے فعل ماضی ہے اور اس سے فعل مضارع یلہی استعمال ہوتا ہے یہ باب افعال ہے تو الہا کا مطلب غافل کر دیا ہے تم کو جب انسان کھیل کود میں لگتا ہے تو انسان بڑے بڑے اہم کام جو ہے وہ بھول جاتا ہے بڑے بڑے اہم کام سے غافل ہو جاتا ہے جب انسان کی توجہ اپنے کاموں کی بجائے کھیل کود کی طرف ہو تو اسی سے ہے الہاکم غافل کر دیا ہے تمہیں اے انسانوں التکاثر تکاثر یہ کثرت سے ہے کاف سا را تو کاف سا را کثرت سے ہے کثرت عربی کا لفظ ہے زیادتی بڑھوتری یہ مصدر ہے باب تفاعل کا مصدر تکاثر تفاعل کے وزن پر اس باب کے اندر مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے جیسے ایک لفظ ہے قتل کسی کو قتل کرنا اور ایک لفظ ہے تقاتل باب تفاعل سے تو تقاتل کا مطلب تقاتل اس کا مطلب ایک دوسرے سے لڑنا ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا ایک دوسرے سے لڑنا تو یہ باب تفاعل ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا معنی ہوتا ہے تو التکاثر یہ کثرت سے ہے اس کا مادہ اس کے روٹ کا معنی ہے کثرت اور جو باب ہے باب تفاعل اس کے اندر ایک دوسرے کا مقابلے کا معنی شامل ہے تو پھر التکاثر کا معنی ہوگا ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرنا یہ ہے التکاثر اکیلے لفظ کا معنی التکاثر تو اس کے اندر دو معنی اکٹھے ہو گئے اس لفظ کے اندر ایک معنی ہوا جو مصدر کا معنی ہوتا ہے
اور وہ ہے کثرت، وہ کاف سارا. اور دوسرا معنی باب کا جو معنی ہے، اور یہ باب تفاعل ہے، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے. تو باب تفاعل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ. تو اب یہ مقابلہ کس چیز میں ہے؟ جو مصدری معنی ہوگا اس میں، اور مصدری معنی ہے کثرت. تو کثرت کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یہ معنی ہے التکاثر اس اکیلے لفظ کا. یعنی غافل کر دیا تم کو التکاثر، ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرنے نے. تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو کثرت کا، تو اس کثرت کے مقابلے نے تمہیں غافل کر دیا. التکاثر یہاں فاعل بن رہا ہے اللہ کا. اللہ غافل کر دیا تم کو. کس نے؟ اس مقابلے نے، جو ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ، اس نے تمہیں غافل کر دیا. کس چیز سے غافل کر دیا؟ حقیقی مقصد زندگی سے، اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، خیر و شر میں خیر کا ساتھ دینے کے لیے، خیر کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. تو جب انسان ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرتا ہے تو یہ چیز پھر انسان کو حقیقی مقصد زندگی سے غافل کر دیتی ہے. پھر انسان اسی ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلے میں پڑھ کر انسان اپنے حقیقی مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے. یہ جو ہے کثرت میں مقابلہ کرنا، یہ کس چیز کی کثرت ہے؟ اس کثرت سے مراد دنیاوی نعمتوں کی کثرت ہے. اس سے مراد نیکیوں کی کثرت نہیں ہے، کیونکہ نیکیوں کی کثرت انسان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی، اور نیکیوں کی کثرت کا مقابلہ بھی انسان کو اللہ سے غافل نہیں کرتا، بلکہ نیکیوں کی کثرت کا مقابلہ تو مطلوب ہے. اور فاستبقوا الخیرات، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ ہونا چاہیے. تو جو لوگ نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ تو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور یہ چیز انہیں اللہ سے مزید قریب کر دیتی ہے، اپنے مقصد زندگی سے مزید قریب کر دیتی ہے. لیکن یہاں جو کثرت کا مقابلہ ہے، اس سے مراد وہ کثرت ہے جو ہماری جبلت میں ہے، مال و دولت کی کثرت، اولاد کی کثرت، بینک بیلنس، دنیاوی نعمتوں کی کثرت. میری کوٹھی سب سے عالی شان ہو، میری گاڑی سب سے اچھی ہو، میرا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو، میرا جتھا جو ہے وہ سب سے بڑا ہو، میری شان و شوکت سب سے زیادہ ہو. تو یہ جو ہماری فطرت کے اندر چیزیں رکھ دی گئی ہیں، ہماری جبلت کے اندر، تو انسان ان چیزوں کی کثرت کے مقابلے میں پڑا رہتا ہے، دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں. جب انسان ان میں پڑا رہتا ہے تو پھر انسان اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ جو مال و دولت کی کثرت، اور پھر یہ جو مال و دولت کی کثرت کا مقابلہ ہے، یہ گویا کہ انسان کو اللہ سے جب اپنے مقصد زندگی سے دور کرتا ہے تو پھر یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے. پھر یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. ویسے مال اللہ کا عذاب نہیں ہے، مال تو اللہ کا انعام ہے. اگر انسان اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرے اور اس کو خرچ کرے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ کا شکریہ ادا کرے، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں اس کو خرچ کرے، تو اللہ کا انعام ہے اور ایسا شخص قابل رشک ہے. لیکن اگر کوئی شخص مال و دولت کی کثرت کے مقابلے میں مبتلا ہو گیا تو پھر ایسا شخص حقیقی مقصد زندگی سے دور ہو گیا. جب وہ حقیقی مقصد زندگی سے دور ہو گیا تو گویا کہ یہ مال و دولت اس کے لیے وبال جان بن گیا، یہ مال و دولت اس کے لیے عذاب بن گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، منافقین کے بارے میں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کو ہم نے بڑا مال، بڑی اولادیں دے رکھی ہیں، تو ان کے مال اور اولادوں کی کثرت آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کرے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں ان کی روحیں جدا ہوں ان کے جسم سے کہ وہ کافر ہوں. تو یہ مال و دولت کی کثرت کا مقابلہ انسان کو اللہ سے اور اپنے مقصد زندگی سے ایسے غافل کرتا ہے، گویا کہ انسان غفلت کی نیند سو جاتا ہے، انسان ان نعمتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے،
اور اس مقابلے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان ایسا غافل ہوتا ہے کہ مرتے دم تک انسان اسی مقابلے میں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ غافل کر دیا تمہیں مال و دولت کی کثرت کے مقابلے نے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے زیارت کی قبروں کی۔ یا قبروں کی زیارت کرنے سے مراد مر کر تم قبروں میں چلے گئے، یعنی جب انسان مال و دولت کی کثرت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کو اتنا غافل کرتی ہے اللہ سے اور اپنے مقصد زندگی سے، شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر انسان کو نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ اپنا مقصد زندگی یاد رہتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ مال و دولت کی کثرت میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اب عمل کرنے کا موقع نہیں رہتا، توبہ کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ تو یہ جو کثرت، مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کی کثرت کا مقابلہ ہے، یہ انسان کو گویا کہ انسان کے لیے عذاب بن کر انسان اسی عذاب میں اور اسی غفلت میں قبروں سے ملاقات کرتا ہے اور قبروں تک پہنچ جاتا ہے۔ ویسے آج تک جو حالات اس کے مطابق جو یہ چیزیں عام ہے، قدرتی ہے، نیچرل انسان کا کرائٹیریا یہی بنا ہوا کہ کسی کو ٹچ کرنا ہو تو مال و دولت سے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ یا اللہ کی قسم، مطلب یہ آج سے تو ظاہر ہی ہوگا کہ مال و دولت تو نعمت نہیں ہے، تو ایک طرح سے بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ مال و دولت آزمائش ہے، اور اگر اس انسان اس مال و دولت ہونا، یہ یعنی کسی کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اللہ کا بڑا ہی نافرمان بندہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مال و دولت آنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر اس آزمائش کے اندر انسان کامیاب ہو جائے، انسان کی کامیابی یہ ہے کہ انسان اس مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو، اپنے مقصد زندگی سے غافل نہ ہو، تو یہ مال و دولت انسان کے لیے خیر بن جاتا ہے، اللہ کی نعمت بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو قرآن کا اور اس علم کو پھیلاتا بھی، خود عمل بھی کرتا ہو اس کے اوپر اور اس علم کو آگے پھیلاتا بھی ہو، اور دوسرا جو قابل رشک شخص ہے وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو، وہ اس مال کو یہاں بھی خرچ کرے، یہاں بھی خرچ کرے، یہاں بھی خرچ کرے۔ یہ تو دو لوگ قابل رشک ہیں۔ لیکن وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہ کرے اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جائے، تو پھر مال ایسے شخص کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ، اللہ معاف کرے، اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، تھوڑے لوگ ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں مالدار لوگوں کی اور دنیا کے اندر شان و شوکت والے لوگوں کی کثرت جہنم میں دیکھی ہے، اور میں نے جو غریب قسم کے لوگ ہیں یہ میں نے زیادہ جنت میں دیکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غریب جنتی ہے اور ہر مالدار جہنمی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مال و دولت کی کثرت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، دونوں آزمائش ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر و شر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں، دونوں فتنہ ہیں۔ لیکن یہ پتہ لگتا ہے کہ مال و دولت کی کثرت زیادہ بڑا فتنہ ہے غربت کے مقابلے میں۔ غربت نسبتاً مال و دولت کے کم بڑا فتنہ ہے، اگرچہ غریب شخص بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ سے شکوے شروع کر دے، اور اللہ کا شکوہ مخلوق سے کرنا شروع کر دے، جزا فضا کرنا شروع کر دے، اور ایک انسان اپنا ایمان ہی بیچ دے غربت کی وجہ سے، وہ مال و دولت کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان ہی بیچ دے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے سے روپے پیسے کے پیچھے اپنا دین ایمان بدل دیتے ہیں، تو وہ غربت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غربت بھی فتنہ ہے اور مال و دولت بھی فتنہ ہے، لیکن مال و دولت زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ زیادہ تر لوگ مال و دولت کے فتنے میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو اس فتنے میں، اس آزمائش میں بھی کامیاب ٹھہرتے ہیں، غربت کی آزمائش میں بھی کامیاب ٹھہرتے ہیں، مال و دولت کی آزمائش میں بھی کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، اور عام خلیفہ نہیں تھے، عام حکمران نہیں تھے، بہت زبردست قسم کے خلیفہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کی حکومت بڑی مضبوط رکھی تھی۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے برگزیدہ، اور خلیفہ بھی تھے اس دنیا کے اندر، اور
بہت زیادہ ان کے پاس اقتدار بھی تھا اور مال و دولت بھی تھا اور اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، تو یہ عشرہ مبشرہ میں دونوں صحابہ ہیں اور دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں. اور کتنی دفعہ ان کو جنت کی بشارت ملی ہے، باقاعدہ نام لے کر جنت کی بشارت ملی ہے کئی مرتبہ. تو یہ لوگ مال و دولت کے اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اس آزمائش میں بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ کے حکم سے سرخرو ہو کر نکلے. تو مال و دولت کو سراسر اللہ کی ناراضگی کہنا صحیح نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک وبال ہے، ایک ناراضگی ہے، نہیں، یہ آزمائش ہے. جس طرح غربت آزمائش ہے، مال و دولت بھی آزمائش ہے. اور اس آزمائش کے اندر ناکام وہ ہے جو اس کے کثرت کے مقابلے میں مبتلا ہو گیا. مال و دولت کا کثرت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرے سے میں کثرت میں مقابلہ کروں یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. جو اس مقابلے میں پڑ گیا وہ تو ناکام ہو گیا. ہاں، ایک انسان مال و دولت اس کے پاس آئے، انسان اس اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، انسان اس مال و دولت کے پیچھے پاگل نہ ہو جائے. انسان جتنا مال و دولت کے پیچھے پاگل نہیں ہوگا، مال و دولت اتنا اس کے پیچھے آئے گا. جو شخص جتنا دنیا کے پیچھے لگتا ہے، دنیا اتنا اس سے آگے بھاگتی ہے. اور جو شخص دنیا سے جتنی بے رغبتی کرتا ہے، دنیا اتنا اس کے پیچھے آتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، مٹی سونا بن جاتا ہے. وہ مقابلہ نہیں کرتے لوگوں سے مال و دولت میں، لیکن مال و دولت ان کے پاس بڑی کثرت سے آتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بہرحال اصل خرابی مال و دولت کی کثرت میں مقابلہ کرنا ہے. اسی لیے کبھی بھی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہمیں دنیا میں مقابلے کا حکم نہیں دیتی. یہ نہیں کہتی دنیا میں مقابلہ کرو، عمارتوں میں مقابلہ کرو اور مال و دولت کی کثرت میں مقابلہ کرو. ہمیں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ یہ ملے گا کہ تمہیں نیکیوں میں مقابلہ کرنا چاہیے. کسی کے پاس مال ہے، یہ مقابلہ ہونا چاہیے کون اللہ کے راستے میں مال زیادہ خرچ کرتا ہے. زیادہ مال اکٹھا کر کے رکھنا اور مقابلہ کرنا، یہ تو انسان اس آزمائش میں ناکام ہو گیا اور انسان تباہ و برباد ہو گیا. لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ یہ مقابلہ کرے صحابہ کرام کی طرح، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی. سیدنا عمر ایک دفعہ کہنے لگے جنگ تبوک کے موقع پر کہ ہمیشہ ابو بکر جیت جاتے ہیں نیکیوں میں، ہمیشہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو آج میرے پاس مال زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا ہے کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں. آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، مال کی کثرت میں آگے نہیں بڑھوں گا، مال خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں مال دینے میں آگے بڑھ جاؤں گا. جتنا اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہوا تھا اس دور میں، جس دور میں جنگ تبوک ہوئی. تو کہتے ہیں کہ میں گھر کا آدھا مال، سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر سے کہ کتنا مال چھوڑ آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آدھا مال جو ہے وہ میں ساتھ لے آیا ہوں، آدھا مال چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال اللہ کے راستے میں لے آیا ہوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، یہ نہیں پوچھا لائے کتنا ہے، حضرت ابوبکر کے پاس اتنا تھا نہیں جتنا حضرت عمر کے پاس تھا، یہ پوچھا کہ چھوڑا کتنا ہے پیچھے، یعنی ریشو کیا ہے. تو حضرت ابوبکر کہنے لگے میں تو سارا مال ہی لے آیا ہوں، میں تو کوئی مال بھی گھر میں نہیں چھوڑا، سارا مال جو ہے میں گھر سے لے آیا ہوں. گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کی محبت ہے بس، اور ان کے ساتھ تعلق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اب کوانٹٹی میں حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھوڑا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق یہ ہے کہ ریشو کس کی زیادہ تھی اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق سارا مال ہی لے آئے تھے. تو یہ جو مقابلہ ہے یہ مقابلہ محمود ہے. فاستبقوا الخیرات جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اس جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے دوڑو، اس مغفرت اللہ کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف کہ جس کی صرف چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو قرآن و سنت جگہ جگہ نیکی میں مقابلہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. جہاد کی ٹریننگ ہے اس کا مقابلہ ہونا چاہیے، گھڑ سواری کا مقابلہ ہونا چاہیے، جسمانی ٹریننگ کا مقابلہ ہونا چاہیے جہاد کی تیاری کے لیے، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے لیے نہیں، جہاد کے لیے. وہاں بھی جذبہ نیک ہو تو مقابلہ
جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ تیر اندازی کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروایا کرتے تھے، گھڑ دوڑ کا مقابلہ، تیراکی کا مقابلہ، یہ مقابلے اچھے مقصد کے لیے یہ ہونے چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو نیکی کرنے کا مقابلہ، قرآن یاد کرنے کا مقابلہ، یہ ہونے چاہیے۔ لیکن دنیا کا مقابلہ قرآن و سنت میں کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ انسان دوسرے سے دنیا میں مقابلہ کرے، اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، اور جس طرح یہ سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں نے دنیا کو کیا بنایا ہوا ہے، اللہ نے دنیا کس مقصد کے لیے بنائی، اللہ نے انسانوں کو دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، ایک تو وہ ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے۔ لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا دیا، یہ کھیل تماشا تھی، اللہ نے نہیں بنایا تھا، لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وزینۃ، زیب و زینت ہے، لوگ اس میں زینت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی تو دائمی زندگی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک عارضی سا سفر ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسے جیسے انسان سفر کے درمیان ایک درخت کے نیچے سستاتا ہے، تو اس کے اندر زیب و زینت، انسان کو زیادہ سے زیادہ زیب و زینت سے دور ہونا چاہیے، انسان کو اصل توجہ آخرت میں کرنی چاہیے۔ وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر، دنیاوی چیزوں کا فخر، میرا حسب نسب زیادہ اچھا ہے، میرے پاس بڑی ڈگری ہے، اور میں زیادہ خوبصورت ہوں، میرا اقتدار، اور فخر ایک دوسرے کے ساتھ۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ ہے تکاثر جس کی وہاں بات ہوئی ہے کہ کثرت کا مقابلہ، یہ تفاخر بھی مقابلہ ہے، فخر ایک دوسرے سے فخر میں مقابلہ آپس میں، کیونکہ یہ باب تفاعل ہے۔ وتکاثر، ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ، کس چیز میں؟ مال اور اولاد میں، یہی تکاثر وہاں مراد ہے، دنیاوی چیزوں میں، مال اولاد میں کثرت کا مقابلہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں نے دنیا کی زندگی کو اس طرح بنا لی ہے، دنیا کی زندگی اکثر لوگ اس طرح گزارتے ہیں، کھیل کود میں، زیب و زینت میں، ایک دوسرے پہ فخر کرنے میں، اور ایک دوسرے سے مال و اولاد کی کثرت میں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل دنیا اس کام کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کمثل غیث، دنیا کی مثال تو بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، کہ کافر کو بارش کی وجہ سے جو نباتات ہوتی ہیں، جو فصل اور پھل ہوتے ہیں بارش کی وجہ سے، تو کسان کو جو ہے وہ پھل بہت اچھے لگتے ہیں، وہ کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے بارش کی وجہ سے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی جو ہے نا زرد ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس کے بعد کھیتی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، جو بھی چیز، جو بھی کھیتی ہے، جو بھی پھل ہے، تو وہ پھر ایک دفعہ تو اس نے بھس بھی بننا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی جو نعمتیں ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں، یہ آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی پھل ہے، پھل آتا ہے اور پھل ختم بھی ہو جاتا ہے، باغ ہوتا بھی ہے اور باغ ختم بھی ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ باغ، دوبارہ فصل۔ یہ دنیا کی مثال ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی چیزیں دائمی رہنے والی نہیں ہیں۔ انسان دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں لگا رہتا ہے، کھیتی میں مقابلہ کیا، باغ میں مقابلہ کیا، وہ باغ اور کھیتی ختم ہو گئی، پھر نیا باغ، نئی کھیتی، پھر نیا باغ، نئی کھیتی، انسان اسی مقابلے میں لگا رہتا ہے اور کہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، پھر اصل زندگی آ جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، پھر اصل زندگی جو حقیقی زندگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں یا تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے، اور یا اس میں اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے۔ جو سخت عذاب ہے وہ کافر کے لیے ہے جو مقابلے میں لگا رہا دنیا کے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی کس کے لیے ہے؟ جو اس دنیا کے مقابلے میں نہ لگا رہا، جس نے دنیا کو اتنا ہی استعمال کیا جتنی ضرورت تھی، اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھا اس نے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضا ہے۔ اب آخر میں اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، یہ تو وہ ہے سارا رویہ دنیا کے بارے میں جو ہم نے بنا رکھا ہے، جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی یہ نعمتیں، یہ مادیت پرستی، یہ اقتدار، یہ، یہ جتھے، یہ جماعتیں، یہ شان و شوکت،
یہ چیزیں تو بڑے دھوکے کا سامان ہے کہ دنیا میں ایک شخص بڑا ہی طاقتور نظر آ رہا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک شخص جو ہے بہت ہلکا نظر آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کے اللہ کے ہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں، اور اللہ کے ہاں شاید وہ پتہ نہیں ہزاروں لوگوں پر بھاری ہے، اللہ کے ہاں وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں پر بھاری ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک ظاہری چمک ہے، نام و نمود ہے۔ اصل چیز یہ دنیا کی ظاہری نعمتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کا ایک خاص موضوع ہے۔ قرآن کریم اس موضوع کو جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ایک جگہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا تقابل کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا اور آخرت کا مقابلہ کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے یہ مزین کر دیا گیا خواہش کی محبت، شہوت کی محبت۔ کس چیز کی شہوت، کس چیز کی خواہش؟ عورتوں کی، بیٹوں کی، جمع کیے ہوئے خزانوں کی جو سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، گھوڑوں کے ہوں، کھیتیوں کے ہوں، جانوروں کے ہوں اور کھیتی کے ہوں۔ لوگ ان چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی عورتوں اور بیٹوں کی محبت میں، اور مال و دولت، وہ سونا چاندی کے خزانے ہوں، وہ گھوڑے ہوں، وہ جانور ہوں مویشی، یا وہ زمینیں ہوں، لوگ اس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہے، اور متاع بہت ہلکی سی چیز کو کہتے ہیں، بڑی ردی چیز کو کہتے ہیں۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو انسان کو دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، انسان کو جو اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے اس کے پیچھے لگنا چاہیے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا کہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اس سے تمہیں بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، متقی لوگوں کے لیے ہے وہ دنیاوی چیزوں میں مقابلہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ نیکی میں مقابلہ کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کے ڈر میں مقابلہ کرنے والوں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے دنیا میں نہیں آخرت میں۔ ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی نعمتیں مراد ہے جنت کی، اور جنت کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ دنیا کی نعمتوں، جنت کی نعمتوں کا آپ مقابلہ ایسا سمجھیں کہ سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، تو وہ پانی دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس سے بھی کم تر ہیں۔ تو جنت کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اور پھر یہ ہمیشہ ہمیش کی ہیں، خالدین فیہا، اتنی زیادہ ہیں اور ہمیشہ ہمیش کی ہیں۔ وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا ہے جنت میں۔ دنیا کے اندر تو انسان جتنا نعمتوں میں مبتلا ہوتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے اتنا۔ تو جنت کے اندر تو یہ نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ تو یہ جو دنیا اور آخرت کا ایک مقابلہ ہے، تو یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ لیکن اکثر لوگوں کی صورتحال یہ ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ اکثر لوگ اس مال و دولت کی کثرت کے مقابلے میں پڑے رہتے ہیں، اور اسی کثرت میں وہ ایک سونے کی وادی مل جائے تو انسان کو پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، انسان کہتا ہے دوسری سونے کی وادی مل جائے۔ پاکستان کے اندر جو سب سے مالدار لوگ ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ مالدار نہیں، وہ تو سب سے غریب لوگ ہیں، سب سے فقیر لوگ ہیں، کیونکہ فقیر مالدار وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ اصل غنی کون ہے؟ جس کا دل غنی ہے، جس کو اللہ نے قناعت دے دی ہو۔ اصل غنی وہ حدیث مبارک ہے، صحیح حدیث مبارک ہے۔ کسی کو جج کرنا ہو، کرائٹیریا یہ ہے جج کرنے کا کہ وہ اللہ سے قریب کتنا، نیک کتنا، یہ نہیں ہے مال دولت، وہ اللہ کی نعمتوں پر کتنا قناعت کرنے والا ہے۔ یہ بھی نہ دیکھیں نعمت ہے کہ نہیں۔ ہم بعض دفعہ نعمت سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس نعمت ہے، جس کے پاس نعمت ہے یہ تو برا ہوگا۔ یہ بہت نیک ہے، اچھا ہے۔ ہم بعض دفعہ اس کو نیک سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم زیادہ نیک بنتے ہوئے ہر مالدار شخص کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ مالدار شخص کو برا سمجھنا چاہیے، نہ غریب شخص کو برا سمجھنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، اللہ کی دی ہوئی جو بھی اللہ کی تقسیم ہے اس پر قناعت کرنے والا ہے نا، اللہ پر ایمان کے بعد، یہ سب سے نیک ہے۔ الغنا غنى القلب۔ اور جو بندہ جو ہے وہ اس کا دل اور اس کا لالچ بھرتا ہی نہیں ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہیں، وہ سب سے بڑا فقیر ہے۔
چاہے وہ سونے کی وادیوں کا مالک ہو، سونے کی کانوں کا مالک ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، اگر اس کی جو لالچ ہے وہ بھرتی نہیں ہے، کھربوں ہے اس کے پاس اور اس کو اتنے ہی کھرب اور چاہیے، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، تو غافل کر دیا تمہیں مال و دولت کی کثرت کے مقابلے نے۔ مال و دولت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، قبروں میں پہنچ کے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کی خواہش کے تو قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے، اور کوئی چیز انسان کی خواہش ختم نہیں کر سکتی اگر انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ یہ جس کا پیچھے ذکر ہوا نا، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ سمجھیے کہ عذاب ہے اللہ کا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں کی کثرت انسان کو غافل کر دے اللہ سے اور آخرت سے، اور انسان جو ہے وہ مرتے دم تک مال و دولت کی کثرت کے مقابلے میں لگا رہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ یہ دنیا جو ہے بڑی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، بہت چمکدار نظر آتی ہے، دنیا اتنی بدبودار ہے، یہ دنیا اتنی قابل لعنت ہے۔ انسان کو دنیا کے پیچھے نہیں لگنا، دنیا کے کتے نہیں بننا، انسان کو اپنے رب کا بندہ بننا ہے۔ انسان کو دنیا کا بندہ یا درہم و دینار کا بندہ نہیں بننا، اللہ کا بندہ بن کر انسان کو یہ چیزیں انسان کے پاس آئیں، اللہ کی نعمتیں، انسان ان کو استعمال کرے اور استعمال کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرے اور ان پر قناعت کا مظاہرہ کرے، تو عن قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ دائمی زندگی آنے والی ہے، یہ عارضی زندگی، یہ چمکتی ہوئی زندگی ختم ہو جائے گی، تمہیں تب پتہ لگے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں، موضوع بڑا اہم ہے، تکرار کے ساتھ پھر تیسری دفعہ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ چیزیں بالکل اچھی نہیں ہیں۔ یہ مقابلہ مال و دولت کا، کثرت کا مقابلہ، یہ بالکل اچھا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لو یقینی علم، یا لو کاش کی بجائے اگر تم جانتے ہو یقینی علم، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم جانتے ہوتے۔ لو جو ہے یہ شرط کا انداز ہوتا ہے، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا، لو کے بعد اس کا جواب آتا ہے، یہاں جواب موجود نہیں ہے، وہ جواب کیا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ سمجھ آ رہا ہے، ان آیات سے آگے جواب موجود نہیں ہے، بات یہاں ختم ہو گئی ہے۔ ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پہ جانتے ہوتے، جواب کیا ہے، اگر تمہیں یقینی طور پر علم ہوتا آخرت کا، اور تمہارا آخرت پر یقینی ایمان ہوتا، اور تمہارا اللہ پر یقینی علم ہوتا، تو تم کبھی یہ کام نہ کرتے جس کا پیچھے ذکر ہوا۔ یعنی ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم رکھتے ہوتے آخرت کا، یقینی ایمان ہوتا، اللہ کے وعدوں پر تمہیں یقینی ایمان ہوتا، تو کبھی بھی تم دنیا میں مال و دولت کی کثرت کا مقابلہ نہ کرتے۔ یہ اس کا جواب ہے جو محذوف ہے، جو ان آیات کو پڑھنے سے خود بخود ہمیں سمجھ آ رہا ہے، تو جواب محذوف ہے لو کا، لو یہاں اگر کے معنی میں، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم رکھتے ہوتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ آگے اگلی بات ہے، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، البتہ تم ضرور دیکھو گے، یہ زور دینے کا انداز ہے، یہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عربی زبان کے ماہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہاں قسم محذوف ہے، یہ قسم کا انداز ہے، اور اس انداز کے اندر پیچھے قسم کا جو لفظ ہے وہ محذوف ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، یہاں قسم محذوف ہے، بہت زیادہ زور ہے اس کے اندر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہ دنیا کی نعمتوں کی کثرت کے مقابلے میں پڑے رہتے ہیں، تو وہ تو پھر جہنم کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں جہنم رکھی ہے، اور یہ لوگ ضرور جہنم کو دیکھیں گے، سبھی لوگ دیکھیں گے، ویسے نیک لوگ بھی دیکھیں گے، نیک لوگوں کو اللہ دور کر دیں گے، برے لوگ جو ہیں وہ اس جہنم میں ہیں، پھر داخل ہوں گے ولیعاذ باللہ۔ تو جنت جہنم موجود ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو
یعنی جہنم کو عین الیقین یقینی آنکھ سے، پھر تم یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پیچھے علم الیقین کا لفظ ہے اور آگے عین الیقین کا لفظ ہے۔ پیچھے اللہ فرماتے ہیں اگر تم یقینی علم رکھتے ہوتے تو تم یہ کام نہ کرتے، جس کا پیچھے ذکر ہوا۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں تم عین الیقین سے دیکھو گے۔ علم الیقین ہوتا ہے جو ایک علم ہو، انسان نے ایک چیز کو دیکھا نہ ہو، لوگوں سے سنا ہو، بڑا پکا انسان کو یقین ہو جائے سنا کر، وہ علم الیقین ہے۔ اور عین الیقین یہ ہے کہ انسان باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ علم الیقین سے اگلا درجہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم صورت کے اندر دنیا کی حقیقت بتائی اور بتایا کہ لوگ زیادہ تر دنیا کے اندر مال و دولت کی کثرت، دنیاوی نعمتوں کی کثرت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں کی کثرت کا مقابلہ انسان کو اللہ سے اور آخرت سے اور اپنے مقصد زندگی سے غافل کیے رکھتا ہے، اور حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اور انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بنائی، انسان کی توجہ دنیاوی نعمتوں کی طرف ساری توجہ نہیں ہونی چاہیے، انسان کو آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا، 3 دفعہ اللہ نے فرمایا، پھر ہرگز نہیں، تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم رکھتے ہوتے۔ یقینی علم یعنی آخرت کا، تو یقینی علم، اگر تم یقینی علم رکھتے ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا یہ یقینی علم کا یہاں ذکر ہے، علم الیقین، ایسا یقین جو علم الیقین ہے، جو بڑا پختہ یقین ہے۔ اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو تم کبھی یہ کام نہ کرتے، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر تم جب جہنم کو دیکھو گے تو اس وقت وہ پھر علم الیقین نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر علم الیقین ہوتا ہے، دنیا کے اندر عین الیقین نہیں ہوتا۔ عین الیقین کب ہوگا؟ جب لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو اللہ تعالیٰ آگ کے اوپر کھڑا کریں گے، جب اس وقت وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے نا تو وہ عین الیقین ہوگا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا ایک ہوتا ہے علم الیقین، یہ بھی یقین کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن اس سے اگلا درجہ ہے عین الیقین کا۔ علم الیقین ہے جو ابھی دیکھا نہیں ہے، اگرچہ وہ جتنی مرضی قوی دلائل سے اور زیادہ واسطوں سے انسان تک پہنچا ہو، تواتر کے ذریعے انسان تک پہنچا ہو، تو پھر بھی علم الیقین ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں عین الیقین ہو جائے گا، اور عین الیقین کیا ہے؟ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اچھا، اور ایک اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے یقین کا، اور وہ کیا ہے؟ علم الیقین، عین الیقین، اس سے بھی اگلا یقین کا ایک مرحلہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین۔ حق الیقین، اور حق الیقین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا انسان کو تجربہ ہو جائے باقاعدہ۔ یعنی ایک ہے علم الیقین، علم الیقین میں نہ انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اور نہ انسان کو اس کا تجربہ ہوا ہوتا ہے، لیکن انسان کو وہ بات اتنے واسطوں سے پہنچی ہوتی ہے کہ وہ علم الیقین ہوتا ہے، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اس سے اگلا مرتبہ اور اگلا درجہ ہے عین الیقین کا، جب انسان کسی چیز کو دیکھ لے، اور اس سے بھی اگلا درجہ ہے جب ایک انسان، کوئی وہ نعمت ہے یا کوئی عذاب ہے، انسان باقاعدہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے، انسان باقاعدہ اس کا ذائقہ چکھ لے، تو یہ پھر عین الیقین سے بھی اگلا درجہ ہے، جس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو یہ 3 درجے ہیں یقین کے، علم الیقین، عین الیقین اور ایک حق الیقین۔ قرآن کریم میں حق الیقین کے یہ علم الیقین اور عین الیقین تو دونوں ایک ہی صورت میں، اور حق الیقین کا لفظ بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا جہنم کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے، تو جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، جھٹلانے والے گمراہ لوگ، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو گرم پانی سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، جہنم میں ان کا داخلہ ہوگا، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، جب داخلہ ہو جائے گا نا جہنم میں، جب جہنم کی آگ لگے گی ان کو، تب انہیں حق الیقین ہو جائے گا، اور یہ حق الیقین ہے جب وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ تیسرا مرتبہ ہے، آخری مرتبہ یقین کا، جس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین، انسان نے سنا ہو، چاہے بہت کبھی واسطوں سے سنا ہو، ابھی تک نہ دیکھا ہو نہ اس کا تجربہ ہوا ہو۔ اس سے اگلا مرتبہ عین الیقین کہ انسان آنکھوں سے دیکھ لے، لیکن ابھی تک تجربہ نہیں ہوا،
اور پھر حق الیقین انسان کو باقاعدہ اس کا تجربہ بھی ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو دیکھو گے بھی ضرور جہنم کو، اور پھر حق الیقین بھی ہوگا والعیاذ باللہ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے یومئذ اس دن، قیامت کے دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. پھر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ جو دنیا کے اندر تم نعمتیں استعمال کرتے ہو، یہ نعمتیں استعمال کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہر نعمت کے بارے میں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سوال ہوگا. چھوٹی نعمتوں کے بارے میں بھی یاد رکھیے سوال ہوگا، بڑی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ہم ایک ایک دن میں اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کی اتنی بڑی ہم نعمتیں استعمال کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دے رکھا ہے، اس جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں. روزانہ اگر ہمارے جسم کے 360 جوڑ صحیح کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، صرف یہ 360 جوڑوں کا صحیح کام کرنا، کہ ہمیں ہر جوڑ کا بدلہ اللہ کو دینا ہے. اللہ نے سوال کرنا ہے روزانہ. اگر ایک انسان روزانہ 360 جوڑوں کے ساتھ صحیح اٹھتا ہے، بیمار نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے من اصبح آمنا فی سربہ، ایک بندہ جو ہے وہ امن کی حالت میں اٹھتا ہے، معافن فی جسدہ، اس کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی موجود ہے، اپنے گھر میں امن کے ساتھ اٹھا ہے، خوف نہیں ہے اپنی موت کا، اور جسم اس کا صحیح سلامت ہے، 360 جوڑ صحیح کام کر رہے ہیں. عندہ قوت یومی، ایک دن کا کھانا موجود ہے. ہمارے پاس تو پتہ نہیں سالوں کا کھانا موجود ہوتا ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس کو دنیا کی ساری ہی نعمتیں گویا کہ دے دی گئی ہیں. وہ تو دنیا کی نعمتوں کے اندر غوطے کھا رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہماری تو نیت ہی نہیں بھرتی. 3 چیزیں ذکر کی ہیں. ایک بندہ امن کی حالت میں صبح کرے. ہم میں سے کون بندہ جو خوف کی حالت میں صبح کرتا ہے، جس کو دشمن کا یا اپنی جان کا خوف ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. امن کی حالت میں ہر بندہ صبح کرتا ہے، جسم اس کا صحیح سلامت ہوتا ہے، اور ایک دن کی خوراک ہو تو وہ تو دنیا کی نعمتوں کے اندر غوطے کھا رہا ہے، اور انسان کو احساس ہی نہیں ہے. یہ سورج کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، یہ چاند کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے. انسان کے پاس اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ہم یہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں. یہ 360 جوڑوں کا بدلہ ہمیں دینا ہے روزانہ اللہ کو. ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ کرنا. اگر صدقہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں سوال ہوگا روزانہ کے روزانہ. اور اگر ایک انسان 2 رکعتیں پڑھ لے چاشت کی تو یہ 360 جوڑوں کا بدلہ ہو جاتا ہے. چاشت کی 2 رکعتوں کی اتنی فضیلت ہے، نفل ہیں اگرچہ، فرض نہیں ہے. اور اگر ایک انسان چاشت کے وقت 4 رکعتیں پڑھ لے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تو میرے لیے، اے انسان، تو میرے لیے صبح 4 رکعتیں پڑھ، میں تیرے لیے دن کے آخری حصے میں تجھے کافی ہو جاؤں گا. تو اللہ انسان کے دن کا آخری، یعنی صبح اگر انسان 4 رکعتیں پڑھ لے، بعض علماء نے اس سے فجر کی 2 سنتیں اور فجر کی 2 جو ہیں وہ فرض مراد لیے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس سے چاشت کے الگ سے 4 رکعتیں مراد لی ہیں. جو بندہ 4 رکعتیں پڑھے صبح تو گویا کہ پورا دن اس کا اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی طرف سے مدد میں گزرتا ہے. تو ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا سوال ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، لما نزلت هذه الآیہ، ترمذی کی روایت، جب یہ آیت نازل ہوئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عن ای النعیم نسأل، کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ فإنما هو الأسودان، ہمارے پاس تو ابھی کوئی بڑی نعمتیں نہیں ہیں، کوئی زیادہ مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ 2 سیاہ چیزیں ہیں. 2 سیاہ چیزوں سے مراد کیا تھا؟ پانی اور کھجوریں. ہمارے پاس تو یہ پانی اور کھجور ہی ہوتا ہے، زیادہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں. صحابہ کرام کا دور مشکل دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ والعدو حاضر، دشمن موجود ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہوتا ہے ہر وقت دشمن کا. وسیوفنا علی عواتقنا، ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر ہر وقت پڑی رہتی ہیں، ہر وقت ہم جنگ کی حالت میں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ذالک سیکون، ان قریب تمہارے پاس نعمتیں ہوں گی بہت زیادہ. تو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہر شخص سے سوال ہوگا. جس شخص نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا ان سے بھی سوال ہوگا، اور جس نے نعمتوں کا حق ادا کیا اس سے بھی سوال ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے، صرف سوال ہونا سزا کو مستلزم نہیں ہے. جس شخص نے نعمتوں کا حق ادا کیا ہوگا، سوال ہوگا، تو
اگر اس نے حق ادا کیا ہوگا تو جان چھوٹ جائے گی، اگر اس نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا تو پھنس جائے گا، والعیاذ باللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ، حدیث تھوڑی لمبی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور بھوک کی وجہ سے نکلے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر سے نکلے، وہ بھی بھوک کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے نکلے، بھوک کی وجہ سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو راستے میں یہ تینوں ساتھی یہ اکٹھے ہو گئے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابو ایوب کے گھر چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ایوب کی طرف گئے، حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں تھے، تو باغ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھجوریں پیش کی، پانی پیش کیا، اور آپ کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا جانور ذبح کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نے سب نے کھایا۔ کھانے سے پہلے جب کھانا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا کھانا الگ کر کے رکھ دیا اور فرمایا یہ فاطمہ کو بھجوا دو، فاطمہ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اس طرح کا، تو وہ حضرت فاطمہ کو بھی آدھا کھانا بھجوایا گیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کھانا کھانے لگے تو حدیث میں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا لہو النعیم الذی تسألون عنہ، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یہ پانی ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ کھانا ہے، یہ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم فہذا النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، یہی وہ نعمتیں ہیں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ فکبر ذلک علی اصحابہ، جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ اب ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ کیا علاج ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا بل اذا اصبتم مثل ھذا، اگر تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں، پانی ملے پینے کو، کھانے کی چیزیں ملیں، فضربتم بایدیکم فقولوا بسم اللہ، پھر تم اللہ کا نام لیا کرو، یعنی جب تم کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ وَإِذَا شَبِعْتُمْ، جب تم سیر ہو جاؤ تب کہا کرو الحمدللہ الذی هو اشبعنا، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے ہمارا پیٹ بھر دیا، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ، اس نے ہم پر بڑا ہی انعام کیا اور اس نے ہم پر بڑا ہی فضل کیا۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا کھانا کھانے کے بعد فَإِنَّ هَذَا كَفَافٌ بِهَا، تو یہ ادلا بدلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا پھر انسان پڑھ لے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے، اور کھانا کھانا بھی اللہ کی نعمت ہے، جو ہمیں سخت بھوک لگی ہو، پانی پینا بھی اللہ کی نعمت ہے، سخت پیاس لگی ہو تو اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور اگر مشکل ہو کہ جی اس کا بھی سوال ہوگا، ہم کیا کریں؟ تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں، اور کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل فإن هذا كفاف بها۔ تو یہ اور بھی دعائیں ہیں، ان کے اور فضائل ہیں۔ ایک دعا تو الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، جو بندہ یہ دعا پڑھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بھی دعائیں ہیں، تو یہ بہرحال اللہ کی نعمتوں کا شکریہ انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان شکریہ ادا کرتا ہے کما حق ہو، تو گویا کہ اس نعمت کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہر شخص سے سوال ہوگا، جس نے شکریہ ادا کیا ہے اس سے بھی تو اس کا معاف ہو جائے گا، اور جس نے شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا پھنس جائے گا۔ تو ہر نعمت کے بارے میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو سوال ہوگا۔ اور ہم دنیا میں ایک دن میں کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں؟ بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہم ایک دن میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے اور حساب دینا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔